میں جب اپنے دوستوں یا گھر والوں کو نماز کی ترغیب دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے، اور وہ پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. تو یہی کچھ ہی ہے، یہ سارے مسلمان یہی ہیں، سارے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ صرف پابند ہیں اپنے بیوی بچوں کے، بس اس کے بعد آپ کسی کے پابند نہیں ہیں. ماں باپ بہن بھائیوں کو صرف آپ نے بتانا ہے. جو آپ نے جس کو کہتے ہیں ڈنڈے کے زور پر، اور ڈنڈے سے مراد زبردستی والا کام نہیں، مراد یہ کہ کسی حد تک سختی، وہ اپنی اولاد اور بیوی کے اوپر ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. ماں باپ کو آپ احترام کے دائرے میں بتائیں گے، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا انجام بھی کیا ہونا ہے. تو جب وہ تلے ہوئے ہیں جہنم میں جانے کے لیے تو آپ صرف بتا ہی سکتے ہیں نا، اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر میں فرمایا، اے نبی، جن لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہے، کیا تم انہیں آگ سے بچا لو گے؟ کتنے سخت الفاظ ہیں. سورہ بقرہ میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ بس اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. قرآن سے آپ ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، بس. سیذکر من یخشیٰ ویتجنبها الاشقیٰ. ہاں، جو بدبختی پہ اترا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دے، جو ڈرنا چاہتا ہے اسی کو نصیحت کرے. الذی یصلی النار الکبریٰ. یہ جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا خود، اسے ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ. پھر نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. کالے جادو کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ جادو تو ہے نا جی، جس پر کالا جادو ہوتا ہے اس کے فرشتے حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، فرشتے تو حفاظت کرتے ہیں روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی، لیکن پھر بھی انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح لا علاج بیماریاں ہیں، اس طرح روحانی طور پر بھی یہ لا علاج بیماریاں موجود ہیں نا. بعض اوقات تو علاج ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسی میں ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. جس طرح کینسر بھی تو 4 سٹیج پہ پہنچ جائے تو علاج نہیں ہوتا. بہرحال کوئی عامل جو اہل توحید میں سے ہو، شرکی الفاظ نہ بولتا ہو، آپ اس کے پاس جائیں. یہ جو وظائف ہیں یہ اس وقت تک علاج ہے جب تک کہ آپ کے اوپر جادو ہو نہ جائے. اپنی غلطیوں کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے روحانی معاملات میں کمزوری کی وجہ سے انسان کے اوپر ایسی چیزوں کا حملہ ہوتا ہے. تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الزخرف میں کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ان پر ہم شیاطین مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کے قریبی ساتھی پھر بن جاتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے یہ دور ہوتے ہیں. دنیا میں بھی ایک کیوریٹو علاج ہوتا ہے اور ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے. پریونٹیو علاج یہ ویکسین ہے کہ بیماری سے پہلے لگا لیں، لیکن جب بیماری ہو جائے پھر علاج نہیں. پھر کیوریٹو علاج ہوتا ہے. تو یہ جتنے اذکار ہیں یہ پریونٹیو علاج ہے. لیکن جب کوئی بیماری کسی کو ہو جاتی ہے کمزوری کی وجہ سے، تو پھر اس کے لیے پھر کیوریٹو علاج کیا جائے گا. جو لوگ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں آپ ان کے پاس جائیں، اپنے وظائف بھی جاری رکھیں. نبی علیہ السلام پہ جو جادو ہوا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا. اس کے بعد کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ خلفائے راشدین کے اوپر کوئی جادو ہوا ہو. ورنہ جس طریقے سے اس وقت جادو عروج پہ تھا یہودیوں کے ہاں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم بھی لے لیا تھا عیسائیوں سے، تو اس وقت تو کتنے لوگوں نے کوششیں بھی کی ہوں گی لیکن کوئی جادو کامیاب تو نہیں ہوا ان کا. یہ بابوں کا لفظ تھوڑا عجیب نہیں ہے؟ بعد والوں نے ڈرامے کر کے کتابیں تبدیل کر دی ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جھوٹ بول کر ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے جو کسٹوڈین ہیں نا وہ یہ مان لینا اگر، تو ہمارا ان سے جھگڑا ختم ہو جائے گا. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا مقدمہ خود لڑیں تو ایسا نہیں ہوگا. ہم صرف ان ہستیوں کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں جن کے پیچھے اللہ رسول کھڑے ہیں. مثلا پوری دنیا کے عیسائی حضرت عیسیٰ کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں نا، ہم حضرت عیسیٰ کی توہین نہیں کرتے، نہ ان کی طرف غلط بات کو منسوخ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے. لیکن یہ جن بابوں کی عزتیں کلیم کر رہے ہیں ان کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں کھڑا، وہ تو انہوں نے کلیم کیے ہیں. جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ چند نام ہے جو تم نے رکھ لیے میں، پھر الٹا ان کے بارے میں ہمیں اتنی چیزیں ملتی ہیں ان کی کتابوں کی وجہ سے جو کہ تعارف بھی ہیں ان کا، اس کے بعد ان کے بارے میں اس نے ظن قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ہم کبھی بے احترامی نہیں کرتے. میں نے کبھی کسی بابے پہ لعنت نہیں بھیجی.
میں ہمیشہ جب کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کی کتابوں میں جو لکھا ہے 1 ٹن حسن زن رکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا، لیکن یہ جو ہم بار بار بولتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں، تو آپ دیکھیں وہ کسی جملے کے اینڈ پہ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے نا، پیچھے کو بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہ میں کمپیئر کروا رہا ہوتا ہوں کہ قرآن و سنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے اور آپ بابوں کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہو. یعنی بخاری مسلم میں تو یہ ہے کہ اسامہ ابن زید جو ہیں وہ ایک بندے کو قتل کر دیتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ تو نے اس کا دل چیر لیا تھا، اور وہ تو نہیں آگے سے کہتے میں نے دل چیر لیا، یہ کہتے ہیں بابوں کو دلوں کا حال پتہ چل جاتا ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اگر اسامہ ابن زید کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب صحابہ اور اہل بیت کے مقابلے پہ آپ تو شاہی کوئی نہیں، تو میں برا مانوں گا؟ آپ مانیں گے کیا اس بات پہ؟ تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو خود ہی تو بتاتے ہیں کہ جی حضرت وحشی کے گھوڑے کی خاک بھی اگر ان کے گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھ جائے کوئی غوث قطب ابدال اس کو پہنچ نہیں سکتا. اسی بات کو جب ہم کہتے ہیں یہ تو گھوڑے سے بھی نیچے لے گئے ہوئے ہیں ان کو، ہم تو کہہ رہے ہیں صحابہ کے مقابلے میں باب شاہ کوئی نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ گھوڑے کی خاک کے مقابلے میں باب شاہ کوئی نہیں. بات یہ بھی وہی کر رہے ہیں. تو ذرا تھوڑا غور کریں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. غصہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں.